رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی انتہائی پستی اور ان کی گراوٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو اس طور پر پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ ان کے زمانے میں ان پر اتری ہوئی کتاب سے بالکل لا تعلق ہو گیا۔ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شیاطین کا کہنا مانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں کا اور انسانوں کا ملنا جلنا ہوتا تھا۔ اب چونکہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، لہٰذا اس دور میں جو کلام یا دوسری چیزیں جن پڑھتے تھے، انسان چونکہ ملتے تھے، بنی اسرائیل تھے، تو انہوں نے ان جنوں کا کہنا ماننا شروع کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل سحر، جادو انسانوں تک پہنچ گیا۔ اسی بات کو اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل شیاطین یا جنوں کی تلاوت کی ہوئی چیزوں کی پیروی کرنے لگے، گویا جادو میں ملوث ہو گئے اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، شعبدہ بازی کے پیچھے چل گئے، نظر بندی کے پیچھے چل گئے، حقیقت جو کتابوں میں لکھی ہے اس سے دور ہو گئے۔ اور آج کل ہمارے یہاں بھی اکثریت یہی ہے کہ چھو منتر اور اس کے اور اس کے اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہے، اس پر زور نہیں ہے۔ جادو کو شیطانی کھیل جان کر وہ کھیلتے رہتے تو اور بات تھی، مگر بنی اسرائیل نے ظلم یہ کیا کہ اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم نے حضرت سلیمان سے سیکھا ہے، حالانکہ جادو پر عقیدہ رکھنا اور جادو پر عمل کرنا یہ صریحاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو وغیرہ تمہیں نہیں سکھایا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ تو شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ اب جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ بنی اسرائیل کا بہت برا فعل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور صاحب شریعت رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا،
اور آپ ان چیزوں سے اپنی منشا کے مطابق کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان کیسے جادو سکھا سکتے تھے؟ امام ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہودیوں کے بعض علماء نے کہا کہ اے لوگو، تم محمد پر تعجب نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں کہ ابن داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے۔ یہودیوں نے یہ باتیں کہی ہے۔ گویا یہودیوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ تھا، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور وہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ اب اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل صریح کفر ہے۔ مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ جادو دو ذریعوں سے دنیا میں آیا۔ اس کا پہلا ذریعہ تو جنات ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو شیاطین سے، جناتوں سے انسانوں میں رائج ہوا۔ جادو کا دوسرا ذریعہ ہے ہاروت اور ماروت، دو فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اسی کے متعلق اللہ آگے فرماتے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ عام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بابل کے مقام پر اتارا۔ اور یہ بابل شہر وہی ہے جو کلدانیوں کا دار السلطنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم ہجرت کر کے شام اور فلسطین پہنچے، کیونکہ اپنے علاقے میں تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر حجاز پہنچ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو لفظ ملکین سے مراد دو فرشتے ہیں، وما انزل علی الملکین، کیونکہ ملک فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تفسیری روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یا کسی اور نبی کے زمانے میں دنیا پر معصیت اور گناہ عام تھا، لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، تو آسمان پر فرشتوں نے اللہ کے حضور شکایت کی کہ مولا کریم، تو نے یہ کیسی مخلوق پیدا کی ہے جو اس قدر گناہ میں ملوث ہو چکی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں الگ الگ قوتیں پیدا کی ہیں، جیسے اس کے اندر قوت شہوانیہ ہے، قوت بہیمیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے انسان کے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ اگر گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو کچھ نیکوکار بھی ہے، کیونکہ ان کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو میں نے صرف قوت ملکوتی عطا کی ہے، تمہارے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو زمین پر بھیجتا ہوں، تم اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے گناہ سے بچتے۔ اب فرشتوں نے اس آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو چوز کیا، منتخب کیا۔ اللہ نے ان میں قوت شہوانیہ بھی رکھ دی، پھر انہیں بابل کے مقام پر اتار دیا، اور انہیں خاص طور پر نصیحت کی گئی کہ برائی سے باز رہنا، زنا اور دوسرے گناہوں سے بچنا، اور عدل و انصاف سے وقت گزارنا۔ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک خوبصورت عورت، میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات میں سے ایک ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ جگہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک خوبصورت عورت ایک چھکڑے پر سوار جا رہی تھی، اور اس نے کسی ضرورت کے تحت منہ سے کپڑا ہٹایا۔ اسے دیکھ کر فرشتے جن کے اندر اللہ نے شہوانی قوت رکھی تھی بے قابو ہو گئے۔ اب یہ ان کی امتحان کا مرحلہ تھا۔ انہوں نے اس عورت سے فرصت میں ملاقات کی خواہش کی، اس عورت نے منظور کر لیا، اور ملاقات کے وقت فرشتوں نے اس سے نفسانی خواہش پوری کرنے کی درخواست کی۔ اس عورت نے خواہش کی پورا کرنے کے لیے کہا میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، لیکن ایک شرط ہے
کہ مجھے وہ اسم اعظم سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور پھر واپس آ جاتے ہو۔ اب فرشتوں نے اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارا راز فاش کر دے گا۔ فرشتوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا اچھا ایک کام کرو، شراب پی لو، یہ بڑی لذیذ چیز ہے۔ فرشتوں نے شراب بھی پی لی، نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو بھی قتل کیا، زنا کے بھی مرتکب ہوئے، سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب عورت نے اسم اعظم پڑھا، اوپر چلی گئی، کہتے ہیں کہ زہرہ ستارے میں جا کر بیٹھ گئی اور فرشتے سزا میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ انہوں نے دنیا کی یا آخرت میں؟ اب انہوں نے دنیا کی سزا کو پسند کیا۔ اللہ نے ان کی شکلیں بدل کر انہیں کسی تاریک اور گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور آج تک وہ اسی میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ سخت تکلیف پا رہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ اس عذاب سے چھٹکارا پا جائے گی۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اسرائیلی روایتوں کی طرح یہ بھی ایک اسرائیلی روایت ہے، اس کی سچائی پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہی امام ابن منذر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر ایک بوڑھا آدمی عبد الملک بن مروان کے ساتھ تکیے پر بیٹھا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جو خلیفہ کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہاروت اور ماروت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی عزت افزائی کی گئی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اس بزرگ آدمی کو سلام کیا اور عرض کیا کہ حضرت ہاروت اور ماروت سے ملاقات کا کچھ حال مجھے بھی سناؤ۔ اس پر اس شخص کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے واقعہ یوں سنانا شروع کیا کہ بھائی میں بھی بچہ تھا، گھر میں مال و دولت بہت تھا، جس مال کو میں بہت آزادی کے ساتھ خرچ کرتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں سے دولت حاصل کرتا، خوب اڑاتا۔ ایک دن میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں یہ تو بتائے کہ ہمارے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آیا جو اتنا خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوتا؟ ماں نے کہا بیٹا تم جتنی چاہو دولت لٹاؤ، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ پھر اس نے مجھے دولت سے بھرے ہوئے کمرے دکھائے۔ لڑکے میں شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرے باپ نے یہ مال کیسے کمایا تھا؟ ماں نے بتایا کہ تیرا باپ جادوگر تھا اور اس نے یہ ساری دولت جادو کی وجہ سے کمائی۔ لڑکے کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی وہی چیز سیکھ لوں جس کی وجہ سے میرے باپ نے اتنا مال پیدا کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ جادو کا علم اس کے باپ نے اپنے کسی شاگرد کو بھی سکھایا تھا، اس کا پتہ کر کے اس سے یہ علم سیکھنا چاہیے۔ تلاش کرنے پر اسے ایک شخص ملا، اس کا پتہ کیا اسے کہ یہ اس کے باپ کا شاگرد ہے۔ لڑکے نے اپنی خواہش کا ظاہر کیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ بڑا خطرناک علم ہے، اسے نہ سیکھو تو بہتر ہے۔ لڑکے نے اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا اگر تم یہ علم سیکھنا ہی چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، مگر یاد رکھو جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر خدا کا نام نہیں لینا۔ جادو سیکھنا ہے تو کفر کرنا پڑے گا۔ لڑکا بیان کرتا ہے کہ میں اپنے شاگرد کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ ہم ایک غار پر پہنچے، اس میں اتر گئے۔ ہم 300 سیڑھیاں نیچے اترے تو وہاں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے اندر 2 شخص نظر آئے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے الٹے لٹک رہے تھے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب تھی، ان کی آنکھیں ڈھال کی طرح بڑی بڑی تھی اور بڑی چمکدار تھی۔ کہتے یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ڈر پیدا ہوا، میرے زبان سے بے ساختہ نکلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہی منع کیا تھا اللہ کا نام نہیں لینا۔ اب یہ کلمہ سن کر وہ شخص اور زیادہ بے چین ہو گئے، وہ دونوں شخص جو لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کہتے میں پھر گھبرایا، میرے منہ سے پھر وہی کلمہ نکلا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس حال میں کس وجہ سے ہو؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم ہاروت اور ماروت ہیں، یہاں سزا بھگت رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کس امت میں ہو؟ تو میں نے بتایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کچھ علامتیں بھی پوچھی جو میں نے ان کو بتائی۔ وہ دونوں بعض علامات پر خوش ہوئے، بعض پر ناراض ہوئے، اور میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم ان علامات پر خوش ہوئے جو قیامت کے قریب سے متعلق ہیں، کیونکہ قیامت برپا ہونے پر ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔
اب وہ لڑکا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے جادو سے تو محروم ہو گیا، اسے حقیقت معلوم ہو گئی، وہ ہاروت اور ماروت کا عینی شاہد بن گیا۔ بعد مفسرین کرام اس سلسلے میں یہاں تک بھی فرماتے کہ ہاروت اور ماروت کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین یہی کہتے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، اگرچہ وہ زہرہ والا ستارہ والا واقعہ جہاں عورت جا کے بیٹھی وہ مصدقہ نہیں ہے، مگر ان فرشتوں کو اللہ نے جادو کا علم دے کر نازل کیا تھا تاکہ جادو اور معجزے میں فرق قائم کیا جا سکے، کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں فرق قائم کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت جب کسی انسان کو جادو کا علم سکھاتے تھے تو اسے واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو دنیا میں امتحان کے طور پر اتارے گئے ہیں، تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، اگر ایسا کرو گے ایمان ضائع کر بیٹھو گے۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان سے جادو کا علم سیکھتے تھے، جن میں اہل کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور اللہ فرماتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان فرشتوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور کریے آج عورت جاتی ہے بابا ایسا تعویذ دو کہ مرد میرے قابو میں آ جائے، اور مرد جاتا ہے بابا ایسے تعویذ دو کہ بیوی میرے قابو میں آ جائے، اور کئی خاندان والے آپس میں لڑانا چاہتے، جدائی کروانا چاہتے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے یہودیوں والی۔ یہ ایسا برا عمل ہے کہ جس پر شیاطین بہت زیادہ خوش ہوتے، میاں بیوی میں تفریق جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ چل رہا ہوتا ہے آپس کے خاندانوں میں کہ محبت سے رہنے والے دو جوڑوں میں کیسے آپس میں توڑ پیدا کیا جائے، افواہوں کو پھیلا کر، غلط چیزوں کو دے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ جادو تم مت سیکھو، یہ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ تم اپنا ایمان ضائع کر دیٹو گے۔ تو اگرچہ جادو یہ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے، مگر اللہ نے آگے کی آیت کے ٹکڑے میں کیا کہا؟ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہٹل ہے، یہ یقین دل میں بٹھا لو، ہزاروں جادوگر آ جائے، ہزاروں جادو کر دے، اللہ کہتے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ ایسا عمل کرنے والے جادوگر اللہ کی چاہت کے بغیر خود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ڈراتے لوگ، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کروں گا۔ کریے بھائی، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا دنیا کی طاقت کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا خدا پر یقین ہے، ہمارا ان جادوگروں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہاں جادو کرنا، جادو پر یقین رکھنا کہ فلانا انسان بھی اللہ کی طرح اختیار رکھ کے یہ چیزیں میرے ساتھ کر رکھتا ہے، یہ کفر ہے، یہ قباحت سے خالی نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ مفید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جادو کا علم سیکھنا یہ بھی نقصان دہ، اس لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو نفع بخشو، دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ اسی بات کو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ ایسا ہی علم سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے سے کیا خریدا ہے۔ اللہ کہتے یاد رکھے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جادو کرنے والوں کا، جادو سیکھنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں جادوگر کو اس علم کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو الٹا عذاب میں ڈالا جائے گا، اور خاص طور پر اگر اس نے ایسا جادو کیا ہے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہے
تو یقیناً آخرت سے محروم رہے گا۔ آج کل ہم جاتے ہیں، عقیدے کفریہ شرکیہ چیزیں بلوائی جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، لیکن اپنی ناک نیچی نہ ہو، دوسرے کو میں دبا کر دم لوں گا، دوسروں کو مار کر دم لوں گا، دوسروں کو پریشان کر کے دم لوں گا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا خریدا ہے؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت سے محروم رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہوں نے بہت ہی بری چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ سودا بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان میں کچھ بھی سمجھ ہوتی تو ایسا کام نہ کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کو نہیں سمجھایا، یہ قرآن ان کے واقعات بیان کر کے ہم کو سمجھا رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے خاص طور پر یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اب ذرا آج کی حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ اس وقت امت محمدیہ کا حال بھی ان سے زیادہ الگ نہیں ہے۔ جب لوگ اللہ کے دین سے غافل ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، تو پھر پستی کی طرف جانا ہوگا۔ آج دیکھ لو کیا صورت حال ہے، پورے ملک میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، دوسرے ملکوں پہ نظر ڈال دو، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، احادیث کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، دین کے لیے کوشش کو چھوڑ دیا، اور دین کا دار و مدار سارا عملیات پہ رہ گیا۔ کس پہ؟ عملیات پہ۔ نماز سے فائدے پہ یقین نہیں ہے، روزے سے فائدے پہ یقین نہیں ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنے پر یقین نہیں ہے، بابا کے ایک تعویذ پر یقین ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال کہ اس کام کے لیے یہ عمل کر لو، اور وہ بابا بھی ایسا کہ نہیں کہے گا کہ جا مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بابا بھی خود خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اور دیکھو آج کل آپ دیکھیں گے ویڈیو تو بیچ میں 2-2 3-3 منٹ کے ویڈیو آئیں گے، یقینی حل، میاں بیوی کا جھگڑا یقینی حل، محبت کے ناکامی یقینی حل، اولاد نہیں مل رہی ہے یقینی حل، اولاد کا دینا نہ دینا خدا کے ہاتھ میں، یہ یقینی حل لے کر کے بیٹھا ہے۔ اس کام کے لیے یہ وظیفہ، اس کام کے لیے وہ وظیفہ، فرائض کی کوئی اہمیت نہیں، علم و عمل ختم ہو چکا ہے۔ بس بابا نے کہا یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو۔ کاش جتنا وقت اس میں لگایا، اتنا پیسہ لگایا، کاش اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیتا۔ علماء حق کا ایک مدھم سا دیا ٹمٹما رہا ہے، ورنہ ساری دنیا کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی عملیات، اور خصوصاً یہ ہمارا جو بر صغیر ہے نا، اس میں تو اللہ حفاظت فرمائے۔ توہمات چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم 70 سال تک اللہ نے کھلایا، 1 مہینہ کاروبار میں کمی آئی، کسی نے کچھ کرا دیا۔ اللہ دے کر آزماتا ہے تو لے کر بھی تو آزمائے گا، امتحان بھی تو لیتا ہے اللہ۔ 1 مہینے میں کسی نے کچھ کرا دیا، اس خدا پہ سے یقین اڑ گیا، اور تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ خدا کے علاوہ فلانا میرے گھر کے بازو والا بھی میری بندش کر سکتا ہے، میرا رزق بند کر سکتا ہے خدا کے علاوہ کوئی روزی دینے والا اور روکنے والا؟ اہل کتاب کی طرح ہماری امت میں بھی حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ایک عام شخص کے لیے مشکل ہو چکی ہے، اور سمجھانا مشکل ہو چکا ہے۔ اور شہروں میں تو قدرے کچھ حالات ٹھیک ہے، آپ کچھ اور ایسے بنجر دیہاتوں میں چلے جاؤ، وہاں تو حالات اور بھی خراب ہے، جہاں امام کے فرائض میں نماز پڑھانا بھی ہے، مردے کو غسل دینا بھی ہے،
بچے کی پیدائش پر کان میں اذان دینا بھی ہے، عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا بھی ہے، تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ باقی کچھ نہیں پتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، دین کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اور تعویذ گنڈے کی ضرورت پڑے تو بھائی میاں صاحب دیں گے اور فلانا صاحب دیں گے، اور خطبہ بھی جمعہ کا تعارفی مسائل تک ہوتا ہے۔ دین کے علم سے، قرآن و حدیث کے علم سے، حقیقت کی دنیا سے بالکل بے بہرا ہو چکے، خرافات خرافات اور خرافات۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ غرض یہ کہ حالت، یہ قرآن کی آیتیں اللہ بتا کر ہمیں سمجھا رہے کہ یہودیت سے مشابہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر بالکل اسی طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بعض علاقوں میں تو آپ چلے جاؤ کہ چار چار کاموں کا ایک ہی امام ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو دیہاتوں میں یہاں تک پتہ چلا ہے کہ ایک علاقے میں 6-7 گاؤں کا ایک ہی امام، کہیں نکاح کرنا ہو، کہیں جنازہ پڑھانا ہو، وہاں مولوی صاحب جائیں گے، باقی پوری قوم کو کچھ نہیں پتا۔ اور پھر وہ قوم بھی کیسی، وہ قوم جو مسئلہ جانتی ہوگی اس کے حساب سے امام صاحب کو کرنا پڑے گا، نہیں تو قوم بھگائے گی۔ پھر کیا صحیح کیا غلط وہ نہیں دیکھیں گے، عوام میں کیا رائج ہے ویسا چلے گا وہ۔ تعویذ گنڈے کا کاروبار چل رہا ہے، نقش سلیمانی کی کتابیں، لکھنؤ والی کتاب نافع الخلائق ہے، فال نامہ ہے۔ قرآن کھول کے نہیں دیکھیں گے کیا حل ہے میرا، حدیث کھول کے نہیں دیکھیں گے اس میں میرے مسئلے کا حل کیا ہے، فال نامے کی کتاب کھول کر معلوم کرو۔ حتیٰ کہ چوری تک کی تفتیش عملیات کے ذریعے ہوتی ہے، کالا علم، جھاڑ پھونک، سفلی عملیات، یہی چیزیں یہودیوں میں رائج تھی اور آج ہم میں پائی جا رہی۔ اور اچھے خاصے جانکار جب اپنی دشمنی پر اترتے ہیں نا، پھر وہ قرآن و حدیث کو پھینک دیتے، پھر وہ انہی کا سہارا لے کے دوسرے کو زیر کرتے۔ بات صحیح وظائف بھی ہے، سورہ یاسین کا ورد ہے، سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، رزق کی فراوانی، کسی جائز چیز کے حاصل کے لیے یا کسی مصیبت سے رہائی کے لیے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی کہ فلانی آیت پڑھو، روزانہ یہ پڑھو، 5 وقت کی پابندی کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، کوئی اکا دکا ملیں گے۔ لیکن آج آپ کسی کو بولو کہ بھائی ذرا یہ کر کے خود اللہ سے معافی مانگو، یہ مولانا ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ذرا 1000 5000 10,000 دے کے ذرا مسئلے حل کرواتا ہوں میں۔ عام طور پر گنڈے تعویذ یہودیوں والے، وہی طریقہ ہے جو یہودیوں کا ہے، جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان میں بیان کیا۔ ذرا گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اور میں نے شروع میں کہا جادو سحر کفر ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ لو آج کل کہ ماہرین عملیات کی یہاں عورتوں کی بھرمار ہے، کوئی نہیں دیکھتا مقصد جائز ہے ناجائز ہے، کفر ہے شرک ہے، سبھی ایک گاڑی میں سوار چلے جا رہے۔ بابا صاحب بیٹھے ہیں، کوئی عورت پیر دبا رہی ہے، کوئی بال سہلا رہی ہے، اور اب تو عورتیں بابا بن کے مارکیٹ میں آ گئی اور ان مردوں سے گلے مل رہی۔ کیا ہو گیا امت کو؟ یہی یہودیت کی موافقت ہے، اسی سے منع کیا اور اسی کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اتاری گئی ہے۔ جن میں یہودی ملوث تھے اس کو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے آخر میں کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ جادو کا کاروبار چلانے کے بجائے ایمان لاتے، یعنی جادو کے مقابلے میں کس کو اختیار کیا؟ ایمان، کفر کے مقابلے میں ایمان لاتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے، شرک و بدعات سے بچتے، اللہ کے در کو پکڑتے، لوگوں کے در کو چھوڑتے، تو اللہ کہتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ اللہ کے یہاں بہتر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے۔ اور اللہ نے کتنے پیارے انداز میں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں سمجھایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا، کاش کہ یہ سمجھ جاتے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 سے 103 تھی۔ حقیقت کی دنیا میں آئے،
قرآن و حدیث اسی لیے اتارا گیا، ورنہ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی جہاں مبعوث ہوئے وہیں جاہلیت کی دنیا ہی تھی، اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی اس پر لائے تھے۔ اگر ہم اسی حقیقت کی چیزوں کو چھوڑ کر وہی جاہلیت کی طرف چلے جائیں گے تو شاید ہم پھر وہی لوٹ کر کے 1400 سال پہلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم